وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا، اور دنیا کا فائدہ حاصل کیا نہیں کروں؟ کہا نہیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا نصیب بھی اس سے پورا کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے، تجھ پہ احسان کیا ہے، تو بھی کسی غریب کو دے کے اس پہ احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال کے ذریعے سے جو نشہ آتا ہے اس کے ذریعے سے زمین میں فساد مت پھیلا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہا لا تفرح، اور قارون اترا مت، گھمنڈ مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن مال کی برائی نہیں ہے قرآن، اس کے استعمال، اس کے حاصل کرنے اور اس کی سوچ کی برائی ضرور ہے۔ تو مال تو اچھی چیز ہے، نبی نے تعریف فرمائی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ سچائی لے جا رہی ہے، صحیح معاملات اس کو وہاں لے جا رہے ہیں۔ اور اگر اسی تاجر کے اندر یہ صفتیں نہ ہو، ایمانداری نہ ہو، سچائی نہ ہو، رواداری نہ ہو، وفاشیاری نہ ہو، تو پھر دوسری حدیث کہتی ہے التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر کل قیامت کے دن فاجر بن کے اٹھے گا۔ دوسرا پہلو بدل دیا، ابھی تاجر کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا تھا، لیکن صفتیں غائب ہونے کی وجہ سے یہی تاجر جو ہے فاجروں کی لسٹ میں آ گیا۔ الا من اتقى وبر وصدق، ہاں مگر جس نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، تقوی اصل کہتے